میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے وصال سے 3 روز پہلے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پاک میں موجود ہیں. اپنی ساری ازواج کو میرے نبی نے جمع فرمایا. جب حضور کی ازواج جمع ہو گئی میرے آقا نے فرمایا او میری ازواج اگر تم مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے ایام عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں. حضور نے جب اجازت مانگی حضور کی ساری ازواج نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں آپ کا جہاں جی چاہے آپ وہاں پر رہیں. مولا علی شیر خدا اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دونوں حضور کو لے کر سیدہ عائشہ کے حجرے میں آ گئے. جب میرے کریم آقا کی بیماری کی اس کیفیت کو حضور کے صحابہ نے دیکھا صحابہ کرام کی آنکھیں نم ہو گئیں. مدینے میں شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی زیادہ بیمار ہیں. جب میرے آقا سیدہ عائشہ کی حجرہ مبارک میں منتقل ہوئے مسجد نبوی حضور کے غلاموں سے بھر جاتی ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کی اس بیماری کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنے غلاموں کے پاس لے جاؤ. اللہ کے نبی مسجد نبی میں آ گئے. حضور نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا. سب سے پہلی بات جو میرے آقا نے اپنے غلاموں سے فرمائی حضور نے فرمایا او میرے غلاموں مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں میرے وصال کے خوف نے اس جگہ پر جمع کیا ہے؟ سارے صحابہ بولے یا رسول اللہ ہاں اسی وجہ سے ہم جمع ہوئے. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں سن لو تمہاری اور میری ملاقات کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے. تمہاری اور میری ملاقات کی جگہ رب نے حوض کوثر کو بنایا ہے. میرے آقا نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہاں اپنا بھی ملتا ہے بیگانہ بھی ملتا ہے دوست بھی ملتا ہے دشمن بھی ملتا ہے مومن بھی ملتا ہے کافر بھی ملتا ہے مسلمان بھی ملتا ہے منافق بھی ملتا ہے لیکن حوض کوثر پہ مجھے وہی ملے گا جو میرا ہوگا. اڑے مکھ دی ایسے کیسانو او مکھ شالا. اللہ میرے نبی کے غلاموں کو حوض کوثر پہ سرکار کی ملاقات نصیب فرمائے. ذرا مل کے پڑھیے جڑے مکھ دی ایسے کیسانو او مکھ شالا. پھر دوسری بات میرے آقا نے فرمائی او میرے غلاموں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو وہ اس جہاں کو چنے چاہے تو وہ اسے چنے جو اللہ کے ہاں موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے نے اسے چنا ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے. مجمع میں کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئی سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جب ابو بکر صدیق نے یہ جملہ سنا آپ کھڑے ہو کے ساروں کے تار رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا و اجداد آپ پہ قربان میری اولاد قربان میرا مال قربان یا رسول اللہ. جب حضور کے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھا حیران ہو کے دیکھنے لگے ابو بکر کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے ابو بکر کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا لوگو ابو بکر کو رہنے دو اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر احسان کیے میں نے ہر بندے کو اس کا بدلہ دے دیا ہے لیکن ابو بکر کو قیامت کے دن رب ہی بدلہ عطا فرمائے گا. پھر حضور نے فرمایا لوگوں مسجد نبوی کے اندر جتنے بھی لوگوں کے دروازے کھلتے گئے
پرانا دور تھا نا، ادھر سے دروازہ کوئی ادھر سے آ گیا، لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے تو لوگ ادھر سے ہی مسجد میں آ جاتے. تو میرے آقا نے فرمایا لوگو مسجد نبوی میں جتنے بھی لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے تیسری بات ارشاد فرمائی لوگو مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے غریب ہو جاؤ گے. حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ مال کی فراوانی کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے مقابلہ کہیں نہ کرو، اس لیے جب تمہیں اللہ مال دے مقابلہ نہیں کرنا، رائے خدا میں خرچ کرنا ہے. اور ایک اور حدیث ہے حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے اعمال میں دکھلاوا آ جائے گا. پھر حضور نے فرمایا او میرے غلاموں، یہ آخری وقت میں میرے آقا اپنے غلاموں کو وصیتیں فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں نماز کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تقوی اختیار کرو، نماز کو نہ چھوڑنا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں میں تمہیں اپنی عورتوں کے معاملے میں انصاف کا حکم دیتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، ان پہ ظلم نہ کرنا، ان پہ جبر نہ کرنا. ذرا غور تو کرو اللہ کے نبی جب عرب میں آتے ہیں تو سب سے پہلی آواز عورتوں کے حق میں حضور نے اٹھائی. حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بھی اپنے غلاموں کو عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا حکم دے کے جا رہے ہیں. پھر حضور نے دعا فرمائی یا اللہ میرے ان غلاموں کی مدد فرما، یا اللہ میرے ان غلاموں کی تائید فرما، یا اللہ میرے ان غلاموں کو اسلام پہ استقامت عطا فرما. پھر میرے آقا علیہ السلام خطبہ دے کر چلے گئے حجرہ سیدہ عائشہ میں. پھر میرے آقا جب حجرے میں منتقل ہوئے، اب جو میں بات کرنے لگا تھا وہ یہ تھی جب آقا حجرے میں منتقل ہوئے اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے آتی ہیں. حضور نے خطبہ دیا تو سیدہ سرکار کے جگر کے ٹکڑے تشریف لائے حضور کو دیکھنے کے لیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب تشریف لاتی ہیں، میرے آقا کا معمول یہ تھا میرے آقا اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے، میرے آقا اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے، اپنے ساتھ بٹاتے. میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی ذرا میرے قریب آ جا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میرے آقا کے قریب آئیں، اللہ کے نبی نے کان میں بات کہی، سیدہ رونے لگیں. جب میرے آقا نے اپنی بیٹی کی اضطراری کیفیت کو دیکھا حضور نے فرمایا میرے قریب آ. پھر سیدہ قریب ہوئی، حضور نے پھر کان میں بات کہی، سیدہ مسکرانے لگ گئی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا او میری بیٹی کیا وہ بات کی آپ کے بابا نے کہ پہلے آپ روئیں پھر آپ مسکرانے لگ گئیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا مجھے میرے بابا نے پہلی بات جو کہی جس پہ میں رو گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں آج دنیا سے جانے والا ہوں، میں آج دنیا سے جانے والا ہوں. جب میں نے یہ سنا تو رونے لگ گئی. پھر میرے نبی نے میرے آقا نے مجھے قریب کر کے فرمایا او میری بیٹی رونا، مجھے میرے اقربا میں سب سے پہلے جو بندہ ملے گا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تو ہی ہے. کہتی ہیں میں مسکرانے لگی. اگر میں بات کہ سیدہ کی کرنے لگا ہوں تو جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھ پہ غم اور مصائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ دنوں پہ پڑتے تو دن بے سیاہ ہو جاتے. اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار کے جگر کے ٹکڑے غمگین رہتے، دل مغموم رہتا، آنکھیں نم رہتی، ہر وقت رونے والی کیفیت رہتی. اسی طرح جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد سیدہ
فاطمہ الزہرا دنیا سے وصال فرما جاتی ہے۔ اب جب ان کی بیماری بڑھ گئی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس آپ کے پاس آ گئیں، آپ کے معاملات کو دیکھتی، آپ کا خیال کرتی۔ کون بولو؟ حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ، یہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی بیماری کے ایام میں، اسماء بنت امیس۔ اور یوں 3 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ دنیا سے وصال فرما گئیں، اور پھر انہیں آج جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آج بھی ان کا مزار شریف مسلمانوں کے دلوں کا چین بن کر جنت البقیع کے اندر مسلمانوں پر رحمتوں اور برکتوں کا فیض عام کر رہا ہے۔ تو 3 رمضان المبارک یہ وصال ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس لیے احباب اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہو نا تو آپ انہیں سیدہ زہرا کے قصیدے سنایا کرو، اس لیے کہ سیدہ زہرا پاک وہ ہستی ہیں کہ جن کی تربیت میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں۔